بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ محترم حضرات، آج کی ہماری یہ آیات ہیں جو بھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ایسے دشمنوں کا ذکر فرمایا ہے جو ہمارے اپنے ہوتے ہیں اور ہم ان کے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ہمارے دشمن قرار دیے گئے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تمہاری بیویوں میں سے کچھ بیویاں، تمہاری اولاد میں سے کچھ اولاد تمہاری دشمن ہے، لہٰذا تم ہوشیار رہو، چوکنے رہو، اور اگر تم نے ان کو معاف کر دیا، درگزر کر دیا، ان کے اس رویے کی پردہ پوشی کی، تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اور پھر فرمایا بے شک تمہارا مال، تمہاری اولاد، یہ تمہارے لیے ایک فتنہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس تمہارے لیے اجر عظیم ہے۔ یہ اس میں دشمنی کا جو ذکر آ رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ پریشان ہو جائیں کہ کیسے یہ ممکن ہے کہ بیوی شوہر کی دشمن ہو جائے، اولاد والد کی دشمن ہو جائے۔ تو اس میں ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام ابن قیم نے ایک نقطہ اس میں یہ بیان کیا ہے کہ دشمن دو طرح کے ہوتے ہیں، دشمنی دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک دشمن وہ ہوتے ہیں کہ جو آپ سے اپنے دل میں بغض رکھتے ہیں، نفرت رکھتے ہیں، حسد رکھتے ہیں، آپ کی کامیابی پر وہ کڑتے ہیں، اور اگر آپ کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ اب یہ وہ دشمن ہے جو یقیناً آپ کی دنیا کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن دوسرے ایک دشمن وہ ہوتے ہیں جن کی دشمنی حسد بغض کی بنیاد پر نہیں ہوتی، بلکہ محبت کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ محبت کی بنیاد پر ان کی جو دشمنی ہوتی ہے، اس میں وہ آپ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، اور محبت کی بنیاد پر کبھی کبھار وہ آپ سے کچھ ایسے مطالبات کرتے ہیں، ان کا آپ کے ساتھ رویہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں آپ کو دنیاوی نقصان نہیں ہوتا، بلکہ بظاہر ہو سکتا ہے کہ دنیاوی فائدہ ہو جائے، لیکن آپ کا اخروی نقصان ہوتا ہے۔ یعنی آپ کے لیے وہ آخرت کے حوالے سے آپ کے دشمن ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر اگر کوئی بیوی ہے، اب وہ شوہر سے بے انتہا محبت کرتی ہے، لیکن شوہر کو دینی کاموں میں شوہر کے لیے رکاوٹ بن جاتی ہے۔ وہ اگر اپنا کچھ وقت دین کے کاموں میں لگانا چاہے تو اس کو طعنے سننے پڑتے ہیں، اور اگر شوہر اپنی حلال روزی پر اکتفا کرنا چاہتا ہے تو اس کو وہاں طعنے سننے پڑتے ہیں کہ تمہارے بھائی یا تمہارے اپنے دوست احباب دیکھیں وہ کس طرح انہوں نے آگے ترقی کر لی، کتنی بلڈنگیں بنا لی، کتنا کچھ کاروبار آگے کر لیا، اور تم ہمیشہ حلال حرام کے چکر میں پڑے رہتے ہو۔ اب اس قسم کے وہ لوگ ہیں جو ماشاءاللہ وہ آپ کے بڑے محبوب ہیں، آپ کے ماشاءاللہ چاہنے والے ہیں، لیکن ان کو آپ کی آخرت کی فکر نہیں ہے، اور اس وجہ سے وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ سے ایسے کام لیے جائیں جو آپ کی آخرت کو برباد کرنے والے ہوں۔ بڑے مطالبات آپ سے وہ کریں گے، ناجائز مطالبات، گھر کے معاملے میں، فرنیچر کے معاملے میں، گاڑی کے معاملے میں۔ اب اتنا آپ کے اوپر پریشر ڈالا جائے گا کہ کہ آپ یا تو حرام کمائی شروع کر دیں گے یا اس کو غلط طریقے سے لینے کی کوشش کریں گے۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایسے معاملات میں اگر تمہیں اس کا سامنا کرنا پڑے تو ایسے موقع پر تم نے اپنے آپ کو پوری طرح چوکنے رکھنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا قدم پھسل جائے اور آپ ان کی بات مان لیں، اور آپ جو نیکی کے راستے پر چل رہے تھے اس نیکی کے راستے کو چھوڑ کر برائی کے راستے پر چلے جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، تم ایمان والے ہو، تم اہل ایمان ہو، تمہیں چاہیے کہ اس معاملے میں اپنے آپ کو پوری طرح چوکنا رکھو۔ ایسا نہ ہو
کہ تم حرام کام میں ملوث ہو جاؤ. جب کبھی ہو سکتا ہے کہ آپ اگر جانا چاہتے ہیں حج پر تو بیوی بچے مل کے آپ سے کہیں کہ جی کہ ہم عید کیسے اکیلے کریں گے, آپ کسی اور موقع پہ چلے جائیں. آپ اگر خرچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو روکا جاتا ہے کہ جی خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے اللہ کے راستے میں. تو بہرحال یہ وہ ساری کی ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہاں پر تم نے 3 کام کرنے ہیں. جب کبھی تمہیں ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑ جائے کہ یہ بہتر ہے تمہارے لیے کہ وَإِن تَعْفُوا, کہ تم معاف کر دو. جب کبھی بیوی کی طرف سے, بچوں کی طرف سے ایسے مطالبات آتے رہیں تو معافی کا جذبہ تمہارے اندر رہنا چاہیے. وَتَصْفَحُوا, اور کوشش کرو کہ درگزر کر دو. وَتَغْفِرُوا, اور پھر اسی طرح اس بات کو لوگوں میں مت اچھالو. معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ آپ کا رویہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ درست انداز ہو جائے, آپس میں لڑائی چھڑ جائے, بحثہ بحثی ہو جائے اور معاملہ بہت دور تک چلا جائے, اس طرح کے کہ حقیقی معنوں میں وہ آپ کے دشمن بن جائے, آپ اور اپنی بیوی بچوں کے درمیان دشمنی پیدا ہو جائے. یہ بالکل حکمت کے خلاف ہے. بلکہ حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ نے نرمی اختیار کرنی ہے اور نرمی سے ان کو سمجھانا ہے کہ صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے. نرمی سے ان کو سمجھانا ہے کہ جی کہ ہماری آخرت میں کامیابی کن بنیادوں پر ہوگی. اب اگر آپ نے ان کے ساتھ درستی اختیار کر لی تو آپ اب افہام اور تفہیم کا دروازہ بند کر لیں گے. ایک تو یہ نقصان ہوگا. دوسرا یہ نقصان ہوگا کہ اگر آپ نے درستی اختیار کر لی کوئی معاملہ طلاق پر بھی چلا جاتا ہے. ایسے یہاں پر ایسے کئی صوبے ہیں کہ جہاں پر ماشاء اللہ تعالیٰ نے شوہر کو ہدایت دی, وہ نمازی بن گئے اور پھر روزے دار بن گئے اور ماشاء اللہ دین کے لیے بڑا وقت لگاتے تھے. بیوی کو ہدایت نہیں ملی تھی, اب دونوں میں آپس میں مسائل کھڑے ہو گئے, لڑائی جھگڑے ہو گئے, یہاں تک کہ بیوی نے طلاق کا مطالبہ کر دیا کہ میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی, کیونکہ ابھی اس کے لیے ہدایت کے دروازے نہیں کھلے تھے. اب شوہر کا یہ کام تھا کہ وہاں پر وہ صبر سے, حکمت سے, اطمینان سے سمجھانے کی کوشش کرتے, نہ کہ یہ کہ وہاں پر شدت اختیار کر لیتے. اس معاملے میں بچوں کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے, اور بچوں کے ساتھ بھی اگر شدت اختیار کر لی جائے تو بچے عام طور پر باپ کے مخالف بن جاتے ہیں. اور پھر دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگر دوسرے لوگوں کو اس کا پتہ چلتا ہے کہ ان کی آپس میں جو لڑائی ہے شوہر بیوی کی یا بچوں کی, اور اس کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ جی کہ دین کا معاملہ ہے, تو عام طور پر ایک رانگ میسیج ہم دیتے ہیں لوگوں کو کہ جو لوگ دین کی طرف راغب ہو جاتے ہیں ان میں تشدد آ جاتا ہے, وہ بہت ہی زیادہ شدت پسند ہو جاتے ہیں, ان میں نرمی نہیں ہوتی, ان میں محبت نہیں ہوتی. تو یہ رانگ میسیج بھی ہمیں جانا نہیں چاہیے. تیسری چیز یہ کہ ویسے بھی یہ معاملات اور یہ چیزیں اس وقت شوہر کو فیس کرنی پڑتی ہیں اور بیوی کو بھی, کہ جب وہ دونوں, یعنی چونکہ شوہر بھی کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے, بیوی بڑی نیک ہے لیکن شوہر صاحب وہ دنیا دار ہے اور بیوی چاہتی ہے کہ وہ باپردہ رہے, ایسی ویسی محفلوں میں نہ جائے دوست احباب کی, اور شوہر مجبور کرتے ہیں کہ تم نقاب کے بغیر چلو, تم نے یہ نہیں کرنا ہے, یہ نہیں پہننا. یہ ساری کی ساری چیزیں ہوتی ہیں, شوہروں کی طرف سے بھی ہوتی ہے, ایک طرفہ نہیں ہے, دونوں طرفہ ہے. تو اب ایسے موقع پہ یہ سارے معاملات اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب نکاح کے موقع پہ, شادی کے موقع پر ہم اس معیار کو اگر سامنے نہ رکھیں جو دین نے ہمیں دیا ہے کہ شوہر یا بیوی کا انتخاب دنیا داری پر نہیں ہونا چاہیے بلکہ دینداری پر ہو. اگر وہ دیندار ہوں گے دونوں بھی تو انشاءاللہ تعالی وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بن جائیں گے. اور اسی طرح جب دونوں دیندار ہوں گے تو پھر یہ ہوگا کہ ان کے بچوں کی تربیت بھی ویسے ہوگی, اور وہ تربیت کی وجہ سے وہ بچے بھی ماشاءاللہ دونوں ماں باپ کے لیے آخرت میں درجات کی بلندی کا ذریعہ بن جائیں گے. بلکہ بعض بچے تو یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنے ماں باپ کو دین کی طرف راغب کر دیا. وہ دنیا دار تھے لیکن الحمدللہ وہ بچے بڑے دیندار تھے, انہوں نے اپنے ماں باپ کی ذہنیت بدل لی. ماشاءاللہ وہ بے نمازی تھے, نمازی ہو گئے, حرام کماتے تھے, حرام کو چھوڑ دیا. تو یہ بچوں کی اگر تربیت اچھی ہو تو پھر انشاءاللہ تعالی یہ ہوگا کہ جی کہ بچے بھی بڑے اچھے ہو جائیں گے. تو اس میں ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ والدین کے حیثیت سے بھی ہم نے کیا راستہ اختیار کرنا ہے. باقی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ, اس کے بعد کہ بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے. فتنے کا کیا معنی ہے؟ فتنہ ہے کہ آزمائش, اور خاص طور پر اگر مال جس سے ہم محبت کرتے ہیں, اولاد خاص طور پر جو ہمارے لیے محبوب ہے, اگر وہ ہمارے لیے آزمائش بن جائے. آزمائش اس معنی میں کہ آپ کو یا تو
نیکی کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا یا برائی کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا. کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ ایمان آپ سے جاتا رہتا ہے. یہ وہ آزمائش ہے. تو اس آزمائش میں بھی آپ نے صبر کا راستہ اختیار کرنا ہے, حکمت کا راستہ اختیار کرنا ہے, اور یہ سمجھ کر ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ کرنی ہے کہ یہ میرے لیے ایک ٹیسٹ ہے. اگر میں نے ان دونوں نعمتوں کو جو اللہ تعالیٰ دی ہے, اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکام اور اس کی تعلیمات کے مطابق میں نے اس کو استعمال کیا تو میں اس آزمائش میں کامیاب ہو جاؤں گا, اور اگر اس کے خلاف میں نے استعمال کیا تو آزمائش میں ناکام ہو جاؤں گا. یہ معاملہ ہر کسی کو واسطہ پڑتا ہے اولاد کی ناکامی کے حوالے سے, اولاد کی آزمائش کے حوالے سے. خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ نے ایک جگہ مسند احمد کی حدیث ہے کہ ایک دفعہ یہ ہوا کہ حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما رسول اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے ممبر پر. وہ چھوٹے چھوٹے تھے اور وہ سرخ سی انہوں نے قمیص پہنی ہوئی تھی اور بڑے دوڑتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھاگتے ہوئے آ رہے تھے کہ یمشیانی و یعثرانی. تو رسول اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا کہ میرے نواسے آ رہے ہیں تو آپ ممبر سے اٹھے, پھر ان کو گود میں لے لیا, پھر اس کے بعد اپنے سامنے بٹھا لیا. پھر اس کے بعد آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ صدق اللہ و رسولہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ. بے شک اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا ہے کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے. نظرت الی ہذین الصبیین, میں نے ان دونوں بچوں کو دیکھا کہ یمشیانی و یعثرانی, جمپ کرتے ہوئے میری طرف دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں. فلم اصبر, تو مجھے صبر نہیں ہوا, یہاں تک کہ میں نے اپنی گفتگو منقطع کر لی اور میں نے ان کو گود میں اٹھا لیا. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے. اسی طرح حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو آتا ہوا دیکھتے تو آپ ان کو اپنی گود میں اٹھا لیتے اور ان کو اپنے گلے سے لگا لیتے, اور آپ فرماتے کہ اللہم انی احبہ, اے اللہ تو گواہ رہے کہ مجھے حسن سے بہت محبت ہے. فاحبہ, تو بھی اس کے ساتھ محبت فرما. واحب من یحب, اور جو میرے حسن کے ساتھ محبت رکھے گا اس کے ساتھ بھی تو محبت رکھ, اس کو بھی تو اپنا محبوب بنا لے. یہ حضرت حسن کے بارے میں رسول اللہ نے صحیح مسلم کی حدیث آتی ہے. حضرت حسن حضرت حسین, بہر یہ موضوع سے متعلق بات نہیں ہے, میں ایک پوائنٹ بتا دوں. حقیقت میں جیسے کہ اہل علم نے بتایا ہے کہ اگر دونوں میں موازنہ کیا جائے حضرت حسن حضرت حسین میں, تو حضرت حسن زیادہ افضل ہیں حضرت حسین سے. وہ اس لیے کہ حضرت حسن کے بارے میں حضرت نے فرمایا کہ یہ سید ہوں گے, یہ سید میرا بیٹا یہ سید ہوگا, اور دو مختلف گروپس میں جن میں آپس میں جھگڑا ہوگا ان میں صلح کروائے گا. اور واقعی انہوں نے صلح کروائی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان. ان کی وجہ سے کہ انہوں نے اپنی خلافت سے اب دستبردار ہو گئے اور حضرت معاویہ کو خلیفہ تسلیم کر لیا, اور اس کی وجہ سے کئی جانیں جو ضائع ہو سکتی تھیں, جنگ ہو سکتی تھی, وہ جنگ ختم ہو گئی. اس وجہ سے حضرت حسن کا جو مرتبہ ہے وہ حضرت حسین سے کہیں زیادہ ہے. لیکن جو لوگ حضرت حسین کو سب سے زیادہ مرتبہ دیتے ہیں محض چونکہ وہ قتل کر دیے گئے تھے, اور قتل کا جو واقعہ ہے وہ جذبات میں لا لیتا ہے انسان کو. حضرت حسین کی زندگی میں ایسا کوئی جذباتی واقعہ نہیں ہے, تو انہوں نے حضرت حسین کو واقعے کو ہی اپنے لیے آگے بڑھنے کا ذریعہ بنا لیا ہے. بہرحال اسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت حسین سے آپ اتنی محبت کرتے تھے, لیکن ایک دفعہ حضرت حسن نے صدقے کا کھجور اٹھا لیا اور کھانے لگے, تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کو پھینکو, منہ سے نکالو اور پھینکو. حالانکہ وہاں پر آپ نے دیکھا آپ اتنے محبت کرتے تھے, لیکن جب ان کی تربیت کا معاملہ آیا تو آپ آزمائش میں پورا ہونے والے اترنا چاہتے تھے, آپ نے ان کے منہ سے وہ کھجور نکلوا دیا. تو محبت پوری ہونی چاہیے, لیکن جب کام کوئی غلط ہو رہا ہو تو اس وقت ان کو روکنا چاہیے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ کی محبوب صاحبزادی تھیں, وہ جب آتی تو آپ اٹھتے اور ان کے لیے چادر بچھاتے, ان کو بیٹھاتے. لیکن وہی حضرت فاطمہ ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دوں. تو یہ ہوتا ہے توازن. تو ہمیں چاہیے کہ اس معاملے میں توازن برقرار رکھیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس آزمائش سے کامیاب نکالے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.